میں ملتان میں رہتا ہوں. اب ایک بندہ یہاں فیصل آباد سے بیٹھ کے کہے یا عدنان ساجد میری مدد کر. اب یہ یا عدنان ساجد اگر وہ کرتا ہے موبائل نکال کے میرا نمبر ملا کے, تو پھر یہ سبب کے ذریعے, تو پھر یہ کس کے ذریعے ہے؟ یہ سبب ہے. اس کے ذریعے وہ اپنی آواز, اپنی مدد مجھ تک پہنچا رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, اور اس کے جواب بھی میں دوں گا پھر موبائل پر. ہاں جی ٹھیک ہے, اگرچہ میں ملتان بیٹھا ہوں, آپ فیصل آباد ہو, لیکن میری آواز اس تک اور اس کی آواز مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سبب بن گیا. اب میں اسے کہہ دوں گا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. آپ جو چیز کہہ رہے ہو مجھ سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, میں اس کے ذریعے اسے بتا دوں. لیکن وہ ایسا نہیں ہے. اب اس نے نماز پڑھی ہے, نماز پڑھنے کے بعد کوئی موبائل نہیں نکالا, ایسے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, ایسے ہاتھ اٹھا کے اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا عدنان ساجد میں بڑا پریشان ہوں, میں بڑا خطا کار ہوں, میں فلاں ہوں, روزی سے تنگ ہوں, مجھے اولاد نہیں ہے, آپ اچھے ہو, آپ عالم ہو, آپ یوں ہو. بس میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, آپ اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے. اب یہاں بیٹھ کے مجھے بلا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ ما فوق الاسباب ہے, بیچ میں کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو ہم دونوں کی آواز ایک دوسرے تک پہنچا سکے. اس انداز سے اگر کسی ذات کو پکارا جائے گا مشکل میں تو وہ صرف ایک ذات ہے, وحدہ لا شریک, اللہ. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی نہیں. اب وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ما فوق الاسباب, اللہ کو بلایا جا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا, اس علم والے سے کہا, اس کے پاس کوئی سبب تھا, اس کے پاس کوئی جہاز تھا, اس کے پاس کوئی بحری بیڑا تھا کہ جس سبب کے ذریعے سے وہ تخت لے کے آ گیا. اب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر جو تخت حاضر کیا ہے وہ بھی تو ما فوق الاسباب ہے. بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا, بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ تخت ایسے آ سکتا ہے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. یہ دلیل ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے ما فوق الاسباب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں, ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے یا اس انسان سے کہا, وہ سن رہا تھا, سامنے بیٹھا تھا, سن رہا تھا, موجود تھا نا. اچھا, پھر جب وہ جن تھا یا انسان تھا, اللہ فرماتا ہے اس کے پاس علم تھا, اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی, انجیل تھی, زبور تھی, کون سی کتاب تھی؟ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی وضاحت کی ہے, نہ ہی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے. اب اگر کوئی انسان 14ویں صدی کا مولوی کہے کہ اس سے مراد حضرت خضر تھے, اس سے مراد حضرت جبرائیل تھے, اب اس مولوی کو کس نے کہا؟ اب پتہ نہیں یہ کتنے ہزار سال پرانی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے میں آنے سے ہی ہزاروں سال پہلے کی یہ بات ہے. آج کے مولوی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو اتار کے بتایا نہیں ہے, ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی ہے, اس کو کس نے کہا؟ اب عام انسان پر فرشتہ تو آ نہیں سکتا, فرشتہ وہی لے کے کس کے پاس آتا ہے؟ نبی کے پاس. اب آپ سوچیں فرشتے کے علاوہ کون ہے جو انسان کے پاس آ کے جھوٹی وحی کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. شیطان ہے جو الٹی پلٹی پڑھاتا ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہو اور جو چیز نہ حدیث میں ہو, پھر وہ مولویوں کو دماغ میں, انسانوں کے دماغ میں آ کے وہ شوچا چھوڑتا ہے. نہیں 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 یہ بات یوں ہے, نہیں 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 یہ بات یوں ہے, اس سے مراد وہ فلاں اللہ کا ولی تھا اور اس نے اپنی کرامت دکھائی, اس نے اپنی
کرامت دکھائی اور اس کی کرامت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ قرآن واضح الفاظوں میں کہہ رہا ہے نہ اس کی کوئی کرامت ہے نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی کرامت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آج کے مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو بلانے کا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ چاہے نیک تھی، وہ حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، حقیقت میں اللہ کے ولی ہونے کے باوجود بھی میں آج اپنی کوئی بات، اپنا کوئی لفظ، اپنا کوئی جملہ ان تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔